اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، ناظرین، آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام سے خوش طبیعی فرمایا کرتے تھے، جیسے حضرت انس کے کان پکڑ کے فرمایا کہ اے دو کانوں والے، حالانکہ ہر بندے کی دو کان ہوتے ہیں، لیکن سرکار نے اشارہ فرمایا کہ آپ میری زیادہ حدیث سنیں گے اور پھر آگے پہنچائیں گے، اس طرف اشارہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام مذاق فرماتے تھے، خوش طبعی فرماتے تھے، اس لیے ہم بھی آج ایک فقہی لطیفہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام کے پیچھے قرأت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یعنی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا کہ نہیں، قرأت فاتحہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو فرض قرار دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا موقف بڑا قوی ہے، ہر اعتبار سے قوی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید کی قرأت کی جائے تو تم خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَاقْرَؤوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جہاں کہیں بھی تمہیں آسان لگے پورے قرآن سے تم اس کی قرأت کر لو۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فَاقْرَؤوا کا تقاضا یہ ہے کہ قرأت فاتحہ امام کے پیچھے کی جائے، اور فَاسْتَمِعُوا اور أَنصِتُوا جو دوسری آیت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کی جائے۔ جب دونوں آیتوں میں بظاہر ایک تعارض سا محسوس ہوا، ٹکراؤ سا محسوس ہوا، تو امام صاحب فرماتے ہیں جب دونوں آیتوں میں تعارض سوری آ جائے، یعنی بظاہر صورتاً وہ ایک دوسرے سے متضاد اور اپوزٹ نظر آ رہی ہوں، تو پھر قانون یہ ہے، اصول شاشی وغیرہ میں بھی، اصول سرخسی میں وغیرہ میں لکھا ہے کہ پھر حدیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک مشہور ہے سنن نسائی وغیرہ کی، من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، جس کا امام مقرر ہو تو امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے، لہٰذا مقتدی اگر بظاہر قرأت نہیں بھی کرتا تو حکماً اس کی قرأت ہی شمار ہوتی ہے۔ جی دوسری روایت میں انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا، امام واذا قرأ فانصتوا، کہ امام اسی بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہنی ہے، لیکن جب وہ قرأت کرے تو پھر خاموشی اختیار کرنی ہے۔ جی اور اس قسم کی جو حدیث ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ان کا مطلب ہے کہ الگ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو پھر جب تک فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، یا اس کا مطلب ہے کہ امام کی اقتداء میں اگر نماز پڑھ رہے ہو تو اس صورت میں پھر مطلب ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا مطلب پھر مکمل، یعنی مطلب ہے کہ امام کے پیچھے مکمل پھر خاموشی اختیار کرنی ہے، الگ نماز پڑھنی ہے تو پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اگر نہیں پڑھو گے تو نماز ناقص ہوگی۔ جیسے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، حضور میں مسجد کا جو پڑوسی ہے اس کی نماز مسجد ہی میں ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر مسجد بند ہو گئی وہ گھر میں پڑھتا ہے نماز ہی نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکمل ثواب تب ملے گا جب وہ مسجد میں پڑھے گا۔ جی تو اس پر ایک بخاری کی شرح ہے فیض الباری انور شاہ کشمیری کی، اس میں ایک انہوں نے فقہی لطیفہ جو ہے وہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ شافعیوں نے ایک فرضی مجلس بنا لی اور اس میں ایک مفتی مقرر کر دیا، اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ امام کے پیچھے قرأت کرنا جو ہے وہ فرض ہے کہ فرض نہیں ہے۔ تو جو مفتی تھے وہ ظاہر فرضی شافعی بنائے، انہوں نے کہا جی کہ امام کے پیچھے جو ہے قرأت وہ فرض ہے۔ کہا اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اور تو کسی امام کا اختلاف نہیں ہے، کوفے کا ایک شخص ہے جسے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کہتے ہیں، اس نے اختلاف کیا ہے، اور جملہ بھی بڑا عجیب سا جو ہے انہوں نے استعمال کیا شافعی، انہوں نے کہا جی کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ تو فرما رہے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ جی تو جب یہ بات حنفیوں تک پہنچی، حنفیوں نے کہا چلو ہم بھی اپنی مجلس بنا لیتے ہیں، ہم بھی اپنا فرضی مفتی بنا لیتے ہیں۔
حنفیوں نے اپنی مجلس بنائی، فرضی مفتی رکھا اور ان سے کہا بتائیں جی سورہ امام کے پیچھے فاتحہ جو ہے پڑھنا فرض ہے کہ نہیں جی؟ تو انہوں نے کہا جی کوئی فرض نہیں ہے، حنفی مفتی تھے، انہوں نے کہا جی کوئی فرض ہے، مطلب یعنی واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ انہوں نے یہ آگے سے کہا، انہوں نے کہا اس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی ہے؟ انہوں نے کہا اور تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک محمد بن ادریس شافعی ہیں جو اللہ سے اختلاف کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ سے کیسے اختلاف کرتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن جہاں سے تمہیں آسان لگے تم پڑھ لو، اور وہ کہتے ہیں جی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ وہ تو اگر امام اعظم ابو حنیفہ رسول اللہ سے اختلاف کر رہے ہیں بظاہر، یعنی ان کے ایک فرضی قول کے مطابق، تو دوسری طرف امام شافعی جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو وہ اللہ سے اختلاف کر رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے جہاں سے تمہیں آسان لگے تم فاتحہ جو ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ تو اس قسم کے جو ہے وہ فقی جو ہے وہ لطائف مشہور ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کی کسی نہ کسی صورت میں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔